المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شروط الصلاۃ پہ بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد شرائط کا ذکر کیا ہے، تو اس کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بحث کا آغاز کیا ہے، وہ ہے اذان اور اقامت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آج جو ہمارے عنوانات ہوں گے ان میں سے پہلے ہم دیکھیں گے تعریف الاذان والاقامہ، اذان اور اقامہ کے کیا معنی ہے، اسی طرح حکم الاذان والاقامہ، اذان کا حکم کیا ہے اور اقامت کا حکم کیا ہے شافعی مذہب میں، اسی طرح صیغۃ الاذان، اذان کے صیغے کیا ہیں، صیغہ کیا ہے، اذان کے الفاظ کتنے ہیں، اور صیغۃ الاقامہ، اقامت کے الفاظ کیا ہے، اقامت کا صیغہ کیا ہے، اور اسی طرح شروط صحت الاذان، اذان کی صحیح ہونے کے شرائط کیا ہیں، یعنی جب تک وہ شرائط متحقق نہ ہو تب تک انسان کی اذان درست نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اس کا صرف حکم بیان کیا ہے، لیکن ہم تھوڑا اس کی وضاحت کریں گے۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانُ اِقَامَتْ سُنَّتَ، اتنی فارسی تو لگ بھگ اب ہمیں آ رہی ہوگی سب کو۔ وا کا مطلب اور ہے، اذان و اقامت، اذان اور اقامت یعنی اور اذان و اقامت سنت سنت ہے۔ تو یہ ہے حکم جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہی شافعی مذہب میں اذان کا حکم ہے۔ تو اذان کہتے کسے ہیں؟ اس سلسلے میں امام محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاذان ہوا لغتاً، اذان لغت میں کہتے ہیں الاعلام، اطلاع دینا، ٹھیک ہے؟ اطلاع دینا، انفارم کرنا، لغت میں اذان کے معنی ہے۔ وشرعاً، اور شرعی تعریف کیا ہے اذان کی؟ شرعاً اذان ہم کسے کہیں گے؟ اصل چیز ہے نا، ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں شرعاً کیا ہے اذان؟ ذکر مخصوص، یہ ایک مخصوص ذکر ہے، ایک اسپیسیفک ذکر ہے، للاعلام، جو یہ اطلاع دیتا ہے، ایک مخصوص ذکر ہے یہ اطلاع دینے کے لیے، بدخول وقت صلاۃ مفروضۃ، ایک مخصوص ذکر جو یہ اطلاع دینے کے لیے ہے کہ فرض نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ فرض نماز کے دخول کے لیے جس ذکر کے ذریعے آپ اعلام کرتے ہیں، لوگوں کو انفارم کرتے ہیں، لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ تو آسان ہے، آپ اس کو ہر سنڈے آپ ایک ایک ڈیفینیشن یاد کر سکتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو یاد ایسے ہی کیا، ذکر مخصوص للاعلام بدخول وقت صلاۃ مفروضۃ۔ تو یہ دیکھیں اتنی چھوٹی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو قدیم علماء تھے بڑے دقیق ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی عبارت ہے، ابھی سینٹنس مکمل بھی نہیں ہوا، اس میں ایک تو انہوں نے اس کے لغوی معنی بیان کیے، اور اس کے بعد اس کے شرعی معنی بیان کیے، اور اس کے بعد اس کے الفاظ پہ بھی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَلْفَاظُهُ مَثْنَىٰ، اذان کے جو الفاظ ہیں وہ دو ہیں، اذان کے الفاظ دو ہیں، إِلَّا التَّكْبِيرُ أَوَّلَهُ، سوائے تکبیر کے جو ہم پہلے پڑھتے ہیں، یعنی اذان کے جو الفاظ ہیں وہ دو کر کے ہیں، سوائے تکبیر جو ہم آغاز میں پڑھتے ہیں، فَأَرْبَعٌ، وہ کتنے ہیں؟ ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ 4 بار پڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی سب دو ہیں۔ وَإِلَّا التَّوْحِيدُ آخِرَهُ فَوَاحِدٌ، اور توحید جو ہے لا الہ الا اللہ وہ لاسٹ میں ایک بار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی خوبصورت، مطلب آپ اس کو یاد رکھیں گے، ایک ضابط رہے گا آپ کے لیے
کہ اذان کے الفاظ تمام دو دو کر کے ہیں. الفاظ الاذان مسنا، الفاظ کے تمام دو دو ہیں. ہاں پہلے ایکسیپشن ہے، جو کلمۃ التکبیر ہے وہ کتنی بار ہے؟ 4 بار، اور جو کلمۃ التوحید ہے وہ 1 بار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انہوں نے جو اذان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اختصار کے ساتھ، زیادہ ہم آگے نہیں جائیں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد یہی امام محمد بن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقامت کے بارے میں. فرماتے ہیں تعریف الاقامہ، اقامہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاقامۃ، اقامہ کیا ہے؟ وہو مصدر اقامہ، یہ اقامہ یقیم کا کیا ہے؟ مصدر. اقامہ یقیم اقامتا، تو یہ مصدر ہے. ثم، اس کے بعد سمی بہ، اس چونکہ مصدر یہ ہے، اس کے بعد یہی نام دیا گیا الذکر ثم سمی بہ الذکر المخصوص، اس کے بعد ایک مخصوص ذکر کو یہ نام دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ جو اذان ہے، اذان بھی ذکر مخصوص ہے. ٹھیک ہے، مخصوص. اور اقامت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذکر مخصوص ہے. اصل میں تو یہ اقامہ کا مصدر ہے اقامہ، اس کے بعد یہ نام دیا گیا ایک ذکر مخصوص کو، لأنه يقيم الى الصلاة، کیونکہ اسی کے ذریعے ہم نماز کے لیے قد قامت الصلاة، اسی کے لیے اب نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں. فرماتے ہیں وانما يشرع كل من الاذان والاقامة للمکتوبہ. یہ ایک اہم مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے شافعی مذہب کے اعتبار سے. فرماتے ہیں انما یشرع کل من الاذان والاقامہ للمکتوبہ. فرماتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اذان اور اقامہ دونوں کو مشروع کیا گیا ہے صرف فرض نماز کے لیے. ٹھیک ہے، تو شوافیہ کے یہاں اذان اور اقامت جو ہے یہ صرف فرض نماز کے لیے ہے. المکتوبہ، مکتوبہ کا مطلب ہے یہ فرض. آپ اصول فقہ میں بھی دیکھیں گے، جب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی چیز فرض ہے سنت ہے، اس کے مختلف الفاظ ہیں. اگر کتبہ لفظ استعمال ہوا تو کتبہ ہم لیتے ہیں کس معنی میں؟ فرض کے معنی میں. کتبہ یا اس کے جو مشتقات ہیں، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ٹھیک ہے، تو کتبہ یا فرض بھی کبھی کہیں آیا ہے، مختلف الفاظ ہیں. تو بہرحال اسی لیے اس کو مکتوبہ کہتے ہیں، مکتوبہ یعنی یہ فرض کی گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اذان اور اقامہ ہے یہ دونوں مشروع کیے گئے ہیں صرف فرض نماز کے لیے. وَأَمَّا غَيْرُهَا، فرض کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں، فَيُنَادَى لَهَا، اس کے لیے ہم کیا دیں گے؟ ندا دیں گے. الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، کہ نماز جو ہے وہ جمع کرنے والی ہے یا نماز جمع ہو رہی ہے. اس کو مختلف طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، الصَّلَاةُ جَامِعَةً وغیرہ، وہ مختلف الفاظ ہیں اس کے. تو الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، باقی جو ہے اس کے لیے فرض کے علاوہ جو باقی جس کے لیے اجتماع ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے، اس کے لیے اذان اور اقامہ کی ضرورت. اذان اور اقامہ شوافیہ کے نزدیک صرف یہ جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے ہے، جو مکتوبہ ہیں. تو اس میں انہوں نے اقامہ کی تعریف بیان کی اور یہ بیان کیا کہ اذان اور اقامہ کس کے لیے ہے. اب جہاں تک اذان کی مشروعیت کا تعلق ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، جس کو ہم کہیں گے دلیل و تشریع الاذان. ٹھیک ہے، اذان کے مشروع ہونے کی دلائل. ودلیل تشریع الاذان القرآن والسنت والاجماع. 3 چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان ہمارے لیے کیا ہے، اس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کو شریعت نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے. پہلے تو قرآن ہے جو سب سے بڑا مصدر ہمارا ہے ہمارے قانون کا. اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ سنت، جو قرآن کی ہی توضیح ہے، جو بیان ہے قرآن کا. والاجماع، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اجماع ہے جو دلائل شرعیہ میں سے ایک مضبوط دلیل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس پہ بھی بڑے علماء نے بحث کی ہے، تو وہ اس تفصیل میں جانے کا یہاں پہ موقع نہیں کہ اجماع کی حیثیت کیا ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، اجماع بڑا مضبوط مسئلہ ہوتا ہے. تو فاما القرآن، جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن میں جہاں پہ اذان کا ذکر ہے، ایک مثال میں دوں گا. فقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی، آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگی، سب سنتے ہیں جمعہ کے دن، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9. اللہ پاک فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز. تو یہ جو ندا ہے، اذا نودیا، نادا ینادی، ہاں تو یہ تو ندائی ہے نا. اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے روز، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور چھوڑو بھائی. تو یہ جو نودیا ہے اس میں کس کا ذکر ہے؟ یہ اذان کا. ایک واما سنہ، اب جہاں تک سنت کا تعلق ہے، ہم نے کہا نا کہ اس کی تشریح ثابت قرآن سے ہے اور سنت سے. ہم یہاں پہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اسی ایک حدیث میں آیا ہے. آپ جو احادیث کی کتابیں دیکھ لیں، اس میں تو جب باب الاذان یا کتاب الاذان، اس میں تو بے شمار حدیث محدثین نے ذکر کی ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں واما السنہ، تو جہاں تک سنت کا تعلق ہے، فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی ایک دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، حضر یحضر کے معنی حاضر ہونا ہے،
یعنی اس کا وقت آ جانا. اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، پس اذان دے تمہارے لیے تم میں سے کوئی ایک. فلیؤذن، پس اذان دے، لکم تمہارے لیے، احدکم تم میں سے کوئی. تو یہ جو فلیؤذن ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کے لیے کیا دینا ہے؟ اذان. اور اس کے بعد فرمایا وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری کیا کرے؟ وہ امامت کرے. اما یؤم کے معنی ہے امامت کرنا، یعنی تم میں سے ایک اذان دے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ کیا کرے؟ وہ تمہاری امامت کرے. پھر اس میں تفصیل ہے بہرحال امامت کا مستحق کون ہے، صفات الامامہ، شروط الامامہ. تو وہ یہاں پہ چونکہ حضرت نے ذکر نہیں کیا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ الگ ہے کہ شوافع کے نزدیک اگر کسی اجتماع میں بہت سارے لوگ ہوں گے، ان میں سے مستحق کون ہے امامت کا، اولا کون ہے سب سے پہلے، اگر وہ نہیں تھا تو اس کے بعد کون ہے، وہ آپ کو تمام فقہا کے نزدیک وہ تفاصیل مل جائیں گی. تو تیسری ہم نے کہی تھی، ایک تو ہم نے کہا تھا اس کا قرآن ہے ایک دلیل، دوسری ہم نے کہی تھی کیا؟ سنت، اور تیسری دلیل ہم نے کہی تھی اجماع. تو وہ بھی آپ کو بہت ساری کتابوں میں مل جائے گا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا دیں مطولات میں سے کسی بھی مذہب کی، تو بہت سارے علماء نے اس پہ کیا نقل کیا ہے؟ اجماع. ہر مذہب کے علماء نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ نماز کے لیے اذان ہی نہیں بلکہ اقامت بھی کیا ہے؟ مشروع ہے. ہاں، اس کو شریعت نے مقرر کیا ہے. تو اجماع کے لیے میں صرف ایک عالم سے نقل کروں گا دعویٰ جنہوں نے اس کا کیا ہے، وہ امام العمرانی رحمہ اللہ ہے. یحییٰ العمرانی یا عمرانی بھی بعض ان کو پڑھتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، کئی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے. اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ امام النووی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے المجموع، اللہ کی مشیت کی وہ مکمل نہیں ہوئی. اگر وہ مکمل ہوئی ہوتی تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح کا ایک معجزے سے کم، معجزہ شرعی معنی میں نہیں، لغوی معنی میں عظیم کام تھا. اب اللہ کی مشیت وہ مکمل انتہائی عظیم کتاب ہے المجموع امام النووی رحمہ اللہ کی. اور امام النووی رحمہ اللہ کی جو المجموع ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ انہوں نے جب وہ کتاب لکھی ہے تو یہ کتاب اس کے بنیادی مصادر میں سے ایک ہے. البیان فی مذہب الامام الشافعی، دار المنہاج سے لگ بھگ 10-11 جلدوں میں چھپی ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے. تو امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمعت الامہ، اجماع ہے امت کا یا جمع ہو گئی امت، اعلیٰ اس پہ، کس بات پہ؟ انہ مشروع للصلاۃ، کہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ مشروع. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک کوٹ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے، آپ کو مل جائیں گے بے شمار اگر آپ اگر آپ تلاش کریں اس کا. تو یہ ہم نے دیکھا، دو چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو ہم نے دیکھا اذان کے معنی کیا ہیں، اقامت کے معنی کیا ہے اس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو بنیاد ہے، جہاں پہ ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، جہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشروع ہے، وہ ایک تو قرآن ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے. اب اس کے بعد ایک دوسرا موضوع جس کو ذکر کیا ہے ہمارے فقہا نے، وہ ہے حکم الاذان. ٹھیک ہے، کہ اذان جو ہے اس کا حکم کیا ہے. اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے صرف یہی اس میں ذکر کیا ہے. متن چونکہ مختصر ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے واللہ تعالی عالم کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے متن لکھا تھا. ہر مصنف کی کچھ ہوتے ہیں نا آڈینس جو ان کی ہوتی ہے، تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے اختصار اس مسئلے میں زیادہ ہی کیا، بس صرف ایک عبارت میں انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ ان کو یہ میں بھی اندازہ ہوتا کہ کبھی پڑھائی جائے گی، نہیں بھی ہو سکتا تھا اور ہو بھی سکتا تھا کہ اندازہ، کیونکہ عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو آپ کتنے سال ہوئے تب سے؟ 600 سال لگ بھگ، کم و بیش. تو 600 سال کے بعد آج ہم شاہ ہمدان رحمہ اللہ کی تراث پہ کام کریں، اور یہ واقعتاً ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. تو بہرحال حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے صرف اذان کا اور اقامت کا حکم ذکر کیا. تو وہ کیا ہے شافعی مذہب میں؟ تو شافعی مذہب کی جو معروف کتاب ہے متن الغایۃ والتقریب، جس کو ہم متن ابی شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، بڑا معروف متن ہے. اس میں اذان کا حکم کیا ذکر کیا ہے؟ اس میں اذان کا وہی حکم ذکر کیا ہے انہوں نے جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو امام ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَسُنَنُهَا، اور اس کی سنتیں، یہ جو ہے نا ہا کی ضمیر، یہ کہاں لوٹتی ہے؟ نماز کی طرف. الصلاۃ ہے نا مؤنث. وَسُنَنُهَا، اور نماز کی سنتیں، قبل الدخول فیہا، اس میں داخل ہونے سے پہلے. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ سنتیں نماز میں داخل ہونے کے بعد ہیں، کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہیں، اذکار وغیرہ. تو وَسُنَنُهَا، اور اس کی سنتیں قبل الدخول فیہا، اس میں داخل ہونے سے پہلے، شیئان، کتنی ہیں؟ 2. حضرت شاہ انہوں نے یہاں پہ 2 ذکر فرمائی. ایک کیا ہے؟ الاذان والاقامہ، ایک اذان اور اقامہ. تو انہوں نے اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا، واجب یا فرض کا لفظ استعمال. ٹھیک ہے، تو وہی لفظ ہے جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اچھا، اس کی تھوڑا تفصیل کیا ہے؟ شوافیہ فرماتے ہیں کہ والاذان، البتہ اس بات کو یاد رکھیں
کہ اکثر علماء کے نزدیک اذان اور اقامہ سنت ہے، مثلا سادات حنفیہ ان کے یہاں بھی، اور سادات مالکیہ کے یہاں بھی، اور سادات شافعیہ کے یہاں بھی اذان سنت ہے۔ البتہ حنابلہ کے یہاں وہ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، یا اہل الحدیث میں سے بھی بعض علماء ہیں، بہرحال پھر ادھر حنابلہ میں سے بھی بعض نے یہ کہا ہے، تو مالکیہ میں سے بعض فرض کفایہ کی طرف ان کا رجحان ہے، تو لیکن جمہور فقہا جو ہیں وہ اذان کی سنیت کے قائل ہیں، اس کے استحباب کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چونکہ ہم وہ فقہ المقارن کی کلاسیں یہاں نہیں ہو رہی ہیں، ہم بس میں نے اشارہ دیا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کسی اور کتاب میں پڑھیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے فرض کفایہ ہے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، بس اس لیے فرماتے ہیں والاذان سنت، اذان کیا ہے؟ سنت ہے، للصلاۃ الحاضرۃ والفائتہ، نماز کے لیے، چاہے وہ نماز اپنے وقت پہ ہو یا فوت ہوئی ہو، آپ کو قضا نماز پڑھنی ہو، اس کے لیے بھی اذان کیا ہے؟ شافعی مذہب میں سنت ہے۔ سنت مؤکدۃ، لیکن سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، علی الکفایہ، سنت کفایہ ہے، فی حق الجماعہ، جماعت کے حق میں کیا ہے یہ؟ یعنی اگر جماعت نماز پڑھنے جا رہی ہے، کوئی الجماعہ، کوئی جماعت نماز پڑھنے جا رہی ہے، چاہے ان کو حاضر نماز پڑھنی ہو یا فائت جو فوت ہوئی ہو، تو ان کے حق میں یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت کفایہ، جماعت میں سے جب ایک اٹھے گا، جب ایک نے ادا کیا تو باقیوں سے بھی ادا ہو گئی۔ یہ ہم نے پڑھی ہے، تفصیل و طرقات میں بھی ہم نے اس کو پڑھایا ہے، اس میں آپ دیکھیں آغاز میں ہی جب ہم نے احکام شریعہ کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنت ہے، جماعت کے حق میں سنت کفایہ ہے، جب ایک ان میں سے ایک کام کرے گا تو باقیوں کے ذریعے سے وہ بھی ان کی طرف سے بھی ادا ہو گیا۔ اما بالنسبۃ للمنفرد، جہاں تک منفرد کا تعلق ہے، اکیلا آدمی، فہو سنت عینیۃ، اس کے لیے سنت عینی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان اکیلا بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ اب یہ سچویشن دیکھنی ہے کہاں پہ کیا، وہ اس کی تھوڑا تفصیل آگے آئے گی، مثلا مسجد میں اذان ہو گئی تو یہ اس نے یہاں پہ اذان گھر میں شروع کر دی، وہ نہیں، یعنی آپ کہیں گئے ہیں، سپوز گھومنے کے لیے گئے ہیں یا کسی پہاڑ پہ آپ گئے ہیں، اس کی وہ دلیل بھی ہے، دلائل میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ وہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ بکریاں چراتے تھے، پھر وہ نماز پڑھتے تھے کہاں؟ وہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم نماز کا وقت آیا کرے تو تم اذان دیا کرو۔ تو وہی ہے کہ جو منفرد ہے اس کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ سنت، یعنی منفرد اگر اکیلا آدمی نماز پڑھنا چاہے تو وہ اذان دے سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہے، سچویشنز ہے۔ ابھی مسجد میں اذان ہوئی ہوگی، یہاں سے اذان دوسری شروع کر دے گا تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں امام العمرانی رحمہ اللہ تعالی اس کی تھوڑا تفصیل بیان فرماتے ہوئے رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کنہوں نے فرمایا؟ امام الشافعی رحمہ اللہ نے۔ امام الشافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولا احب لاحد ان يصلي في جماعة ولا وحده الا باذان واقامة، فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی انسان جماعت میں نماز پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے لیکن اذان و اقامت کے بغیر پڑھے، یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں یہ چیز ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جماعت میں نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے اور اذان و اقامت نہ کہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک پسندیدہ۔ اب اس کا اگر مفہوم المخالفہ نکالیں گے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ جو شخص جماعت میں نماز پڑھے یا منفرد نماز پڑھے وہ کیا کرے؟ اذان بھی دے اور اقامہ بھی کرے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ اس سے لگتا ہے کہ اذان کی بڑی اہمیت ہے امام شافعی کے نزدیک، لیکن ساتھ میں فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر نہیں کرے گا اجزاہ، نماز پھر بھی ادا، اجزا کا جو مسئلہ ہے، یہ اصول فقہ کا ایک موضوع ہے الاجزا، تو نماز بہرحال اس سے ادا ہو جائے گی۔ تو یہ امام الشافعی رحمہ اللہ کا یہ جو کوٹیشن آپ کی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جملۃ ذالک، اب اس کا خلاصۃ القول کیا ہے؟ ان الاذان، یا اس میں سے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے؟ فرماتے ہیں ان الاذان والاقامۃ سنتان مؤکدتان، فرماتے ہیں امام الشافعی رحمہ اللہ کے اس قول سے پتہ چلا، یا اس سے یہ خلاصہ ہمارے سامنے آیا کہ اذان اور اقامت جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، دونوں تاکیدی سنت ہے۔ البتہ فإن ترکھا کان تارکا لسنہ، ہاں اگر کسی انسان نے ان کو ترک کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سنت کو ترک کیا، لیکن وصلاتہ صحیحۃ، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام العمرانی رحمہ اللہ وبہ قال ابو حنیفہ واصحابہ، اور یہی سیدنا و مولانا الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی رائے ہے اور ان کے اصحاب کی رائے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کی رائے بھی یہی ہے۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام الشافعی رحمہ اللہ کا مذہب یا سادات شافعیہ کا مذہب جس کو امام العمرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہوئے خطیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو خطیب بغدادی ہیں، وہ بھی شوافیہ میں سے ہیں لیکن ان کا اونچا مقام زیادہ حدیث میں ہے، اصول فقہ میں بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ
ان کی کتابیں جو ہیں ان میں بڑے اصول فقہ سے ریلیٹڈ بڑے اہم مباحث ہیں، تو بہرحال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو خطیب شربینی یہ تو خالصتاً زیادہ ان کا کنٹریبیوشن فقہ میں ہے، نحو پہ بھی ان کا کام ہے لیکن ایز فقی یہ بڑے معروف ہیں. تو خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاذان والاقامۃ مشروعان بالاجماع. اس سے پہلے ہم نے اجماع کا دعویٰ کن سے نقل کیا تھا؟ امام العمرانی رحمہ اللہ سے یا عمرانی سے. تو یہاں پہ دوسرا ہمیں مل گیا، اسی لیے میں نے اجماع کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہے. تو فرماتے ہیں خطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاذان والاقامۃ مشروعان بالاجماع. فرماتے ہیں اذان اور اقامت دونوں مشروع ہیں اجماع کے اعتبار سے، یعنی اجماع اس پہ دلیل ہے. ایک بات اس کے بعد فہما تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ فہما یہ دونوں، پس یہ دونوں سنت ہے. حکم بھی بیان کیے اسی عبارت میں، حکم بھی آیا نا، فہما سنتن یہ دونوں سنت ہیں للمکتوبات کس کے لیے؟ فرض کے لیے، دون غیرہا من الصلوات باقی نمازوں کے برعکس صرف یہ کس میں فرض ہے، سنت ہے کس میں؟ فرض نمازوں میں. کا سننی جیسے سنت نمازیں ہیں، تو سنت نمازوں کے لیے آپ اذان و صلاۃ الجنازہ اور صلاۃ الجنازہ کے لیے بھی آپ اذان نہیں دیتے کیونکہ وہ فرض عین نہیں ہے، بہرحال وہ فرض کفایہ ہے. والمنظورتی اور اگر آپ نے نظر مانی ہو، جب آپ نے کسی نماز کی نظر مانی تو آپ کے لیے وہ لازم ہے نا، نظر کے بعد وہ آپ پہ لازم ہو جائے گی اس کو ادا کرنا، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کیونکہ اصلاً وہ فرض آپ پہ، تو اس کے لیے بھی اذان، چاہے آپ نظر کی نماز پڑھیں، چاہے آپ صلاۃ الجنازہ پڑھیں، چاہے آپ باقی سنتیں پڑھیں کوئی بھی، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں اسے؟ اذان اور یہ اقامہ مشروع. کیوں؟ فرماتے ہیں لعدم ثبوتہما فیہ، کیونکہ ان میں اس کا یہ ثابت نہیں ہے، لعدم ثبوتہما فیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کا ثابت ہونا، اذان اور اقامہ کا، ان میں فرائض کے علاوہ باقیوں میں ثبوت ہمیں نہیں ملتا. اب اگر کوئی انسان کرے گا، فرماتے ہیں بل یقرہانی، بلکہ یہ شافی مذہب میں کیا ہے؟ مکروہ. سنتوں کے لیے اذانیں دینا یا تکبیرات کرنا یہ مکروہ ہے. بل یقرہانی فیہ، بلکہ اس میں یہ مکروہ ہے. کما صرح بہ صاحب الانوار، جیسے کہ صاحب الانوار نے بیان کیا ہے. اب یہ صاحب الانوار کون ہے؟ غالباً میرا جو گمان ہے یہ غالباً یہ ہیں امام یوسف الاردبیلی رحمہ اللہ. یہ بھی بڑے عظیم شافی علماء میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے الانوار لاعمال الابرار فی الفقہ الشافعی. تو غالباً خطیب شربینی نے اشارہ انہی کی طرف کیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں، دیکھیں، اور جو انہوں نے ذکر کیا ہے ان سے وہ اس کتاب میں موجود ہے، تو اس سے ہمارے گمان کو تقویت ملتی ہے کہ یہ امام اردبیلی ہی ہے رحمہ اللہ. تو فرمایا یہ امام صاحب الانوار نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور صاحب انوار امام یوسف الاردبیلی فرماتے ہیں وَقُرِهَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ، فرماتے ہیں اور مکروہ ہے اذان اور اقامہ لغیر المکتوبہ، غیر فرض کے لیے، جو فرض نہ ہو ادر دین فرض، بالکل اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مکروہ. تو یہ ہے شافی مذہب میں اذان کا حکم. اب آتے ہیں ہم اس کے صیغے کی طرف، صیغۃ الاذان. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ میں اس کو پڑھوں گا، آپ گنے، ممکن ہے لکھنے میں کچھ چھوٹا ہو، کچھ ویسے نہیں چھوٹا ہے انشاءاللہ. تو شوافیہ کے نزدیک اذان کے صیغے کیا ہیں، یا سادات حنفیہ کے یہاں بھی یہی ہے، اس لیے کشمیر میں آپ اذان ہی کی سنتے ہیں. ہاں، اقامت میں تھوڑا اختلاف ہے، اس پہ بھی ابھی بات ہوگی. وصیغۃ الاذان، اذان کے صیغے کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو کل ملا کے اذان کے جو صیغے ہیں یہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ 15. اسی لیے آپ دیکھیں گے کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اذان کے جو صیغے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 15. کچھ لیکن 19 ذکر کرتے ہیں. وہ 19 کہاں سے آتے ہیں؟ وہ 4، وہ بھی ہم ابھی ذکر کریں گے، ترجیح وہ دیکھیں گے ہم ابھی. تو فی الحال اصلاً کتنے ہیں؟ 15. اس کے بعد فرماتے ہیں فقہا، فرماتے ہیں لیکن وَنُضِيفُ فی اذان الفجر، لیکن فجر کی اذان میں ہم اضافہ کرتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے، بعد قولہ علی الفلاح الثانیہ، جب ہم حی علی الفلاح کہتے ہیں دوسری بار تو پھر اس کے بعد ہم اضافہ کرتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. پھر اس کی تفصیل ہے، آپ اس کا جواب کیسے دیں گے، کیا کہیں گے، وہاں ہم نہیں جائیں گے، میں بس موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس سلسلے میں. تو یہ ہے حضرت اذان کا جو صیغہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں صیغۃ الاقامہ. اقامہ کا صیغہ کیا ہے؟ اقامہ کا صیغہ وہی ہے جو ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جو اقامت کہتے ہیں نا، دوہری اقامت نہیں کہتے ہیں، تو وہی شافی مذہب میں بھی ہے. تو پتہ چلا اگر کوئی شخص
تعصب کی بنیاد پہ. یوزول یہ تعصب سے ہوتا ہے. کوئی شخص اہل الحدیث حضرات سے یہ کہے گا کہ بھائی تمہاری کوئی دلیل ہی نہیں ہے, تم وہ کرتے ہو یہ کرتے ہو, نہیں, اس کی باضابطہ دلیل ہے. تو اس مسئلے میں اس مسئلے میں جو اہل الحدیث حضرات یہاں بر صغیر وغیرہ یا کہیں بھی, وہ اس میں شافعی مذہب کے مطابق ہی ان کا عمل ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے بعد اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ تکبیر جو ہے غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ ایک تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب کوئی کہتا ہے نا کہ پھر نہیں جی کسی امام نے اس پہ بات کیا, تو کہیں کہ شوافع کے نزدیک وہی ہے جو حضرات اہل الحدیث یہاں کرتے ہیں. تو اقامت کا سیگا کہیں گنے آپ اس کو, اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو کل ملا کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 11. تو یہ ہے حضرت اقامت کے الفاظ. ہاں, اس کے بعد اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہوئے خطیب فرماتے ہیں, خطیب شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہاں خطیب فرماتے ہیں وہ معظم الاذان مسنا, فرماتے ہیں اکثر جو اذان ہے وہ کیا ہے؟ 2. یہ لفظ معظم اس کو یاد رکھیں, یہ آتا ہے. یہ لفظ معظم کا مطلب ہو گیا زیادہ بڑی تعداد. اکثر آپ کو ملے گا لفظ وقال معظم الاصولیین معظم الفقہا, فرماتے ہیں وہ معظم الاذان, اذان کا جو زیادہ حصہ ہے مسنا وہ کیا ہے؟ 2. ہم نے دیکھا نا, سوائے تکبیر کے آغاز میں 4 اور لاسٹ میں لا الہ الا اللہ ایک بار, باقی 2 ہیں. وہ معظم الاقامت فرادا, اور اقامت میں اکثر کیا ہے؟ 1. ہاں یہ اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والاصل فی ذلک خبر الصحیحین, اس کی جو دلائل ہے ان میں سے اصل دلیل کیا ہے؟ اور بھی دلائل ہے. ایک دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ یہ ہے امیر بلال, بخاری و مسلم کی روایت ہے, امیرا مجہول کا صیغہ ہے, امیرا حکم دیا گیا بلال, کس کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان یشفع الاذان, کہ وہ اذان دو بار کہیں, 2 بار ہیں جس کو مسنا کہا, ویؤتر الاقامہ, اور اقامہ کو وطر کہیں یعنی 1 یعنی معظم زیادہ تر. فرماتے ہیں خطیب والمراد منہ ما قلناہ, فرماتے ہیں اس سے مراد وہی ہے جو ہم نے جو ہم نے دیکھا. فرماتے ہیں والاقامۃ 11 کلمۃ, فرماتے ہیں اقامہ جو ہے وہ کتنے کلمے ہیں؟ 11 جو ہم نے ابھی گن کے دیکھے. والاذان, اور اذان کلماتہ 19 کلمۃ, اور اذان کے جو کلمات ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19. ابھی ہم نے کہے 15, لیکن خطیب فرماتے ہیں 19, لیکن بالترجیح, ترجیح کے ساتھ. ترجیح کا مطلب ہے جو شہادتین ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو آپ سرن پہلے کہتے ہیں, سرن خاموشی سے کہتے ہیں نا, تو 2 مرتبہ اس کو سرن کہتے ہیں, تو وہ کتنے مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ. 15 کو آپ 4 ایڈ کریں گے تو ہو گیا 19. ورنہ ترجیح کے بغیر اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ 15 ہے, ترجیح کے ساتھ 19 ہے, اور اقامت کے کتنے ہیں؟ 11 ہے. اچھا, تو یہ ہوا اس کا حکم اور وغیرہ, اس کی جو تفصیل ہے اس کے صیغے. اب ہے شروط صحت الاذان, اذان کے صحیح ہونے کے شرائط. اور ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ شرط کسے کہتے ہیں, اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اس وقت. اور الرکن کسے کہتے ہیں, اور شرط اور رکن میں کیا فرق ہوتا ہے. دوسرا سبب ہوتا ہے, وہ ہم نے اصول فقہ میں ذکر کیا ہے کہ سبب کسے کہتے ہیں. ایک اور مانیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ آپ کو مل جائے گا کتابوں میں. اچھا, شروط صحت الاذان, اذان کی یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ان شرائط کا ہونا یہ اذان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط غائب ہے, کوئی بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے, کوئی بھی شرط متحقق نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کی اذان صحیح نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْأَذَانِ الْأُمُورُ التَّالِيَةُ, فرماتے ہیں آنے والے جو فالوئنگ یہ جو امور ہیں نماز کی اذان کی صحت کے لیے یہ شرط ہے. پہلا کیا ہے؟ الاسلام. پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ کا مؤذن ہو وہ کیا ہو؟ مسلمان. ہاں, آپ کا مؤذن مسلمان ہو. فلا یصح الاذان من کافر, کافر سے جو اذان ہے وہ صحیح, یعنی فلا یصح پس صحیح نہیں ہے الاذان, فلا یصح الاذان پس صحیح نہیں ہے اذان من کافر سے, لعدم اہلیتہ للعبادہ, کیونکہ وہ عبادت کا اہل ہے ہی نہیں, اس میں عبادت کی اہلیت ہے ہی نہیں. یہ بڑا یہ اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے بڑا, یہاں پہ موقع نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا. تفصیل و طرقات میں ہم نے کچھ ذکر اس کا کیا ہے. والکافرون فی خطاب اللہ قد دخلوا الا الصبی والصاحی, اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو یہ ہے. پھر فقہ نے اس پہ بحث کی ہے, بڑی اچھی بحث فقہ نے اٹھائی ہیں کہ اگر کوئی انسان کافر ہوگا, اس کی اذان تو اب صحیح اذان نہیں ہے, لیکن اگر اس نے اذان پڑھی, اذان دی اس نے, تو کیا اس کو مسلمان اسے تصور کیا جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی کافر آیا اس نے اذان دی, تو بہرحال اس میں شواف ہے کہ ہاں 2 قول ہے. ایک قول ہے کہ نہیں, اذان کوئی حکایتاً ذکر کر رہا ہے, تو اس کا یہ اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن بعض شوافیہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو اسلام ہی مانا جائے گا. تو بہرحال وہ تفصیل میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ کافر کی جو اذان ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور کافر ایک لفظ ہے, بہرحال
خدا نخواستہ یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, کوئی گالی نہیں ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا ہے, سمپل. تو جو اسلام کے بنیادی جو مبادیات ہیں اس کے, ان کا انکار کرے تو ظاہر سی بات ہے. تو یہ کوئی ڈیروگریٹری ورڈ نہیں ہے ایسا خدا نخواستہ جس میں کسی کی توہین, تذلیل یا تحقیر کا یہ ہے ایک بات. تو پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مسلمان ہو مؤذن. دوسرا التمییز, اس میں تمییز ہونی چاہیے. تمییز کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فلا یصح من صبی غیر ممیز, فرماتے ہیں جو غیر ممیز بچہ ہو اس سے اذان صحیح نہیں ہے. تو تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز جو ہے اس کے بارے میں فقہا نے بڑی چیزیں ذکر کی ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ ممیز بچہ اسے کہیں گے جس کو تمیز والا بچہ. وہ نہیں ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ دسترخوان پہ اچھی طرح بیٹھا, کہیں دعوت پہ گیا, اس کو پہلے ہم نے اشاروں سے دکھایا کہ آپ کے سامنے جو جوس ہے اس کو گرانا نہیں, ڈرائی فروٹ سب بڑے آرام سے کھائے نہیں. تمیز, یہ باضابطہ تمیز, یہ فقہی لفظ ہے. تو اس کے بارے میں فقہا نے ذکر کیے ہیں کئی اقوال. تو ایک قول ہے کہ وہ بچہ, اس بچے کو ہم کہیں گے کیا, یہ ممیز ہے, الذی یأکل وحدہ, جو خود کھانا کھاتا ہے اکیلا, ویشرب وحدہ, اور اکیلا یہ کھانا کھاتا پیتا ہے, اور ویستنجی وحدہ, جو خود استنجا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تعریف بیان کی ہے. دوسری تعریف فقہا نے بیان کی ہے کہ ممیز بچہ اس کو کہیں گے الذی یفرق بین الجمرۃ والتمرہ, الذی یفرق بین الجمرۃ والتمرہ, جو آگ کے انگارے اور کھجور کے درمیان فرق کرے. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہوگا, آپ اس کو آگ رکھیں گے, وہ آگ کے انگار کی طرف لپکے گا. تو بہرحال ممیز کا مطلب وہ ہے جو اکیلے یہ کام کر سکتا ہو, وہ استنجا بھی خود کرے, اپنے جو اس کی جو شلوار وغیرہ اس کو خود باندھے, تو وہی مراد ہے یہاں پہ. دوسرا ہے وہ غیر ممیز, جو اسی لیے ہے نا کہ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ غیر ممیز بچہ جو ہوگا اس کو مسجد میں لانے سے وہ منع ہی کرتے ہیں. ایسا بچہ جو مسجد میں خدا نخواستہ پیشاب کر دے یا مسجد میں آ کے کوئی ایسی حرکت کر دے, تو اسی لیے فقہا, باقی جو ممیز بچہ ہوگا, ممیز بچہ, تو بہرحال وہ تو امامت بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اسی لیے فرماتے ہیں شوافع کے نزدیک امامت کر سکتا ہے. سادات حنفیت اس کی اجازت نہیں دیتے, تو بہرحال اس کی ہمیں دلائل ملتے ہیں. تو التمییز فلا یصح من صبی, فرماتے ہیں اذان صحیح نہیں ہے اس بچے سے غیر ممیز, جو غیر ممیز ہو. کیوں؟ لعدم اہلیتہ للعبادۃ ایضا, کیونکہ وہ بھی اصلا عبادت کا اہل نہیں ہے. ایک دوسرا اہم مسئلہ وعدم ضبطہ للوقت, اس کو وقت بھی معلوم نہیں ہے. چھوٹا, اس کو جب تمیز ہی نہیں ہے وہ کسی بھی وقت اذان دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. اسلام, التمییز, اور تیسرا ہے الذکورہ, مردانگی. ٹھیک ہے, مرد ہونا. فلا یصح اذان المرأۃ للرجال, پس صحیح نہیں ہے عورتوں کی اذان مردوں کے لیے. اب لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں پہ تو عورتیں مردوں کو کیا پڑھاتی ہیں؟ نماز. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کو وہ نماز پڑھاتی ہے وہ ذکور ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ رجال نہیں ہوتے ہیں. کشمیری میں تم چھ موہنی آسان, تم چھ مرد آسان. جو مرد ہوگا اس کی نماز عورت کے پیچھے نہیں آئے گی. وہ اس موہنی آسے ولیس ذکر کالانثی, اس کی آ جائے گی, اس کی بھی نہیں آ جائے گی. یعنی آپ سمجھے اس کو میں کس تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو یہ فیمنزم کا جو فتنہ ہے, جو پریشانی ہے, عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں آئے گی. تو فرماتے ہیں فلا یصح اذان المرأۃ للرجال, صحیح نہیں ہے عورت کی اذان مردوں کے لیے. کما لا تصح امامتها لهم, جس طرح اس کی امامت ان کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط شوافع کے نزدیک اذان کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ وترتیب کلمات الاذان, اذان کے کلمات کی ترتیب اسی ترتیب سے جیسے یہ آیا ہے. اگر کوئی انسان بیچ میں سے ہی شروع کرے گا, وہ اذان کے لیے آیا تو اس نے پہلے ہی شروع کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, سارے کلمات وہ کہے گا, تو سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالی ان کے نزدیک اس کی اذان صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن ترک ترتیب, کیونکہ ترتیب کو چھوڑنا یوہم اللعب, اس سے یہ گمان ہوگا کہ یہ کھیل رہا ہے. یہ تو توقیفی الفاظ ہیں, یہ پھر مذاق کر رہا ہے خدا نخواستہ. اور اگر سچ میں اس کے دل میں مذاق کا یہ تھا تو یہ کافر ہو سکتا ہے, اس پہ حکم کفر لگے گا. ٹھیک ہے, اور یہ نماز کے شعائر میں سے ہے. وَيُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ, اور نماز کا جو مقصد ہے, یعنی جس کے اذان کا جو مقصد ہے لوگوں کو اطلاع دینا, یہ اس میں بھی مخل ثابت ہوگا. تو لہٰذا چوتھی شرط جو سادات شافعیہ نے ذکر کی ہے وہ ترتیب ہے, ترتیب. تو ترتیب شوافع کی یہاں اہم ہے, ہم نے دیکھا ترتیب کی یہاں بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, آپ کو حج کے ارکان میں بھی آپ کو ترتیب امپورٹنٹ ہے, وضو میں بھی آپ کو ترتیب امپورٹنٹ ہے, تو نماز میں بھی آپ دیکھیں گے ترتیب کا ایک یہ ہے مقام شافعی مذہب میں. اچھا, ترتیب کے ساتھ دوسری ایک چیز ہے والولاء بین کلماتہ, کلمات کے درمیان موالات. اذان کے جو کلمات ہیں ان کے درمیان زیادہ گیپ نہیں رہنی چاہیے, عرفاً جس کو ہم کہیں گے بہت زیادہ گیپ ہے.
مثلا یہ کہے گا اللہ اکبر، پھر جائے گا گھر، وہاں سے جائے گا سودا لانے، پھر آئے گا اور پھر کہے گا پھر سے اللہ اکبر، تو موالات اس کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال اگر اس نے اس میں اتنا فرق رکھا بحیث لا یقوم فاصل کبیر بین الکلمۃ والاخری، اس اعتبار سے اس میں موالات ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان بڑی فرق، یعنی درمیان میں بڑا وقفہ، فاصل کبیر، بڑی گیپ نہیں ہونی چاہیے بیچ میں. سمجھے آپ؟ ہاں، تو یہ بھی شرط ہے اس کی. اور ایک اور شرط کیا ہے شوافیہ کے نزدیک؟ فرماتے ہیں ورفع الصوت، آواز کو بلند کرنا، آواز کو بڑھانا، آواز کو بلند کرنا، کیونکہ اذان کا مقصد ہی اعلام ہے. اگر یہ آواز کو بلند ہی نہیں کر رہا ہے تو جو مقصد ہے، جو مقصد اصلی اذان کا ہے، وہ تو حاصل نہیں ہوا. فرماتے ہیں ورفع الصوت، آواز کو بلند کرنا، اذا کان یؤذن لجماعۃ، جب یہ جماعت کے لیے اذان دے رہا. ہاں، تو یہ اہم شرط ہے، جب یہ جماعت کے لیے اذان دے رہا ہے تب اس کو یہ آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند، اونچی آواز میں. ہاں، اما اذا کان یؤذن لمنفرد، ہاں اب اگر یہ منفرد کے لیے اکیلا نماز دے رہا ہے، فیسن رفع الصوت، تو تب اس کے لیے سنت ہے، تب یہ شرط نہیں ہے منفرد. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر آپ کبھی منفرد بھی نماز پڑھے، آپ اذان دے سکتے ہیں، لیکن آواز اس کے لیے رفع کرنی ضروری نہیں ہے. لیکن فی غیر مسجد وقعت فیہ الجماع، اس مسجد میں لیکن جہاں پہ جماعت ہوئی ہے. ہاں، اگر جماعت نہیں ہوئی ہے تو پھر ایشو ہے. ٹھیک ہے، فی غیر مسجد وقعت فیہ الجماع. اما اذا اذن لمنفرد، لیکن جب یہ اذان دے کس کے لیے؟ اکیلے کے لیے. فی مسجد، اس مسجد میں، وقعت فیہ الجماع، وہاں پہ کیا ہوئی ہو؟ جماعت ہوئی ہو. فیسن خفض الصوت، تب یہ آواز کو کیا رکھے گا؟ وہاں جماعت ہوئی ہے نا، مثلا وہاں پہ سپوز جماعت ہوئی وہاں پہ 1 بجے، اب یہ آیا وہاں 1:15 پہ یا 1:30 پہ، مثلا 1:30 پہ جب یہ آیا، تو اگر یہ وہاں پہ اذان دے گا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ آواز کو کیا رکھے گا؟ ہاں، فیسن خفض الصوت، یہ آواز کو دھیرے رکھے گا. کیوں؟ لئلا یتوہم السامعون دخول الصلاۃ الاخری، کیونکہ کہیں سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ دوسری اذان کا ٹائم ہو گیا، دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سنت ہے، ضروری نہیں اب آپ جائیں گے مساجد میں. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگے اس چیز کا ماحول، تو ضروری نہیں کہ پھر ان چیزوں کو ہم کریں، کیونکہ یہاں پہ ایز سچ یہ ماحول نہیں ہے. اب کچھ لوگ، میں اس سے پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اور یہ سنت ہے ویسے بھی، اصلاً سنت ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے نئی نئی باتیں، یہ تاثر دینے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے، وہ پھر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. سمجھائیے؟ تو اس سے جب بھی آپ کو لگے کسی بھی مسئلے میں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے انتشار و افتراق ہوگا. تو بہرحال اس کو اوائڈ کرنا کیا ہے؟ اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہے. مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار، تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے اس طرح کے مسائل کو ذکر کرنا. اب اس نے یہ مسئلہ سنا، وہ پھر جائے گا مسجدوں میں اذانوں کے بعد اذانیں دے گا. کیوں؟ شافعی مذہب میں ایسا ہے. تو بھائی اذان فی نفسی ہی پہلے، اصلاً جو پہلی اذان ہے وہ بھی سنت ہے. تو اس کو سمجھے. ہاں، اب یہ اس کی یہ اپلیکیشن کہاں پہ ہے؟ اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ آپ جب گئے ٹریکنگ پہ، کہیں دور دراز علاقے میں، وہاں پہ الگ ہی لطف آپ کو اذان کا ملے گا. ٹھیک ہے، دی اذانیں کبھی افریقہ کے صحراؤں میں، تو وہ الگ مسئلہ ہے. سمجھے؟ اس کا کانٹیکسٹ ایک ہے، تو وہاں پہ اور بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ اذان دیں. اچھا، اب اس میں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اما جماعت النساء، اب جہاں تک عورتوں کی جماعت کا تعلق ہے، عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں. فلا يندب لهن الاذان، ان کے لیے اذان مندوب نہیں ہے. عورتوں کے لیے اذان مندوب، لان فی رفع صوتهن یخشى الفتنہ، کیونکہ ان کی آواز اگر وہ بلند کریں گی، ان کی آواز کا بلند کرنے سے فتنے کا کیا ہے؟ خدشہ ہے. اب دیکھیں، آزما کے دیکھ لیں، کہیں پہ کوئی لڑکی اذان دے گی تو سارا محلہ جمع ہو جائے گا اذان سننے کے لیے. تو بہرحال وَيُنْدَبُ لَهُنَّ الْإِقَامَةُ، ہاں اقامہ ان کے لیے کیا ہے؟ مندوب. اقامہ کی آواز ویسے بھی پست ہوتی ہے، اس کے لیے رفع الصوت، لِأَنَّهَا لِاسْتِنْهَاضِ الْحَاضِرِينَ، کیونکہ یہ حاضرین کو جو اٹھانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کو اٹینٹو کرنے کے لیے ہوتی ہے. وَلَيْسَ فِيهَا رَفْعُ صَوْتٍ كَالْأَذَانِ، اور اس میں اذان کی طرح آواز کو بلند کرنا نہیں ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے اذان مندوب نہیں ہے. فی الحال امامت کر رہی ہیں کچھ عورتیں، اذانیں بھی دیں گی. اچھا، اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ محمد زہری الغمراوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑے مصر کے بڑے زبردست شافعی علماء میں سے تھے، جو عمدۃ السالک ہے نا ابن نقیب رحمہ اللہ کی، جن کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے. ان کے والد صاحب کا غالباً میں نے کہا تھا ان کو ڈاکو نے لیا تھا، پھر وہ غلام بن گئے،
پھر انہیں اسلام قبول کیا. اصل میں نصرانی تھے ان کے والد صاحب, پھر اتنے بڑے عالم بن گئے. شافعی فقہ کے مراجع میں سے ایک مرجع ہے امام ابن نقیب المصری. ان کی کتاب ہے عمدۃ السالک, بڑی اہم کتاب ہے. تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں علامہ محمد الزہری, اس پہ ان کی شرح انوار المسالک فی شرح عمدۃ السالک. یہ جو عبارت ہے نا, یہ عمدۃ السالک کی ہے, یہ والی عمدۃ السالک یعنی جو امام ابن نقیب المصری رحمہ اللہ ہے ان کی. فرماتے ہیں وہ یسنو, دیکھیں یہ اہم جملہ ہے, اس کو آپ زبانی بھی یاد رکھ سکتے ہیں. زبانی یاد رکھا تو ایک مسئلہ یاد رہا مذہب کا. فرماتے ہیں وہ یسنو, ابن نقیب فرماتے ہیں وہ یسنو, اور سنت ہے لجماعت النساء الاقامہ دون الاذان, عورتوں کی جماعت کے لیے سنت ہے اقامت اذان کے بغیر, یعنی اذان سنت نہیں ہے, کیا ہے شرط؟ اقامہ. اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ محمد زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں از کیونکہ شرط المؤذن, مؤذن کی شرط کیا ہے؟ الذکورہ, یہ کیا ہونا چاہیے؟ مرد, جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا. فمثل جماعتہن المنفردہ, فرماتے ہیں جس طرح عورتوں کی جماعت ہے کہ ان کی جماعت میں اقامت ہے اذان, اسی طرح المنفردہ, اسی طرح اگر اکیلی لڑکی ہوگی, اکیلی بھی اگر لڑکی نماز پڑھے گی, اس کے لیے اذان نہیں ہے, اس کے لیے اقامت ہے. تو جو عورتوں کی جماعت کا حکم ہے اذان و اقامت کے ضمن میں, وہی ایک عورت اگر اکیلے سے نماز پڑھے اس کا بھی ہے. والخنسا, اور خنسا, خنسا کس کو کہتے ہیں؟ خنسا کہتے ہیں جو مخنث ہو, مخنث. تو مخنث کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ اذان نہیں دے گا یا دے گی, ڈپینڈنگ اپان ہر اور ہز جینڈر جو ہوگا. بہرحال اس میں پھر تفصیل ہے, اب اس کو اس میں پھر ایک الخنسال مشکل ہوتی ہے, اس کو پہچاننا وہ بڑا ایک مسئلہ ہے. تو فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ انسا اور خنسا دونوں کے لیے اذان نہیں ہے, اقامت ہے. فرماتے ہیں فلو اذنت الانسا, فرماتے ہیں اگر اذان اب کسی انسا عورت نے دی, اول خنسا یا کسی خنسا نے, من غیر رفع صوت, آواز بلند کیے بغیر. اب یہ بھی مسئلہ ہے نا, اب اگر کبھی کسی عورت نے یا کسی مخنث نے اذان دی آواز بلند کرنے کیے بغیر, لم یکرہ, پھر تو مکروہ, گھر میں کوئی. اذان کا ایک یہ ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ وہ جن بوت کا بھی کچھ مسئلہ ہو, جن کا, تو اذان اس کے لیے مجرب ہے. تو اگر گھر میں کوئی عورت اذان دے اس حوالے سے یا کسی اور پرپز کے لیے, کسی کو شوق ہو جائے وہ گھر میں اپنی بیٹھک میں جا کے اذان دے جس کو کوئی نہ سنے, لم یکرہ, تو اس صورت میں مکروہ. وکان ذکرن, اس صورت میں ذکر تصور کیا جائے گا کہ اس کے لیے ذکر ہوگا جس پہ اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. واما مع رفع الصوت, ہاں اب جہاں تک رفع الصوت کے ساتھ اذان کا تعلق ہے, فیکرہ, تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے عورت کے لیے اور مخنث کے لیے. علم تخف الفتنہ, اگر فتنے کا خوف نہیں ہو, اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے. ویحرم ان خیفت, اور اگر فتنے کا خوف ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ پھر حرام ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں ایک اور شرط. یہ اصل میں اسی شرط کے ساتھ چل رہا ہے جو رفع الصوت ہم نے دیکھا. تو رفع الصوت کے لیے پھر ہم نے الگ سے عورتوں کے احکام بیان کیے اس سلسلے میں. اس کے بعد ایک اور کیا کہتے ہیں اس کو, لاسٹ کی جو شرط فقہا نے ذکر کی ہے وہ ہے دخول الوقت, وقت کا داخل ہونا. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مقدس کی روشنی میں آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ, جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے, یعنی جب نماز حاضر ہو, جب نماز آ جائے. وہ کب آئے گی؟ اپنے وقت پہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اذا حضرت الصلاۃ, جب نماز آ جائے, اپنے وقت پہ آ جائے. فلیؤذن لکم احدکم, پس اذان دے تم میں سے ایک تمہارے لیے. تو یہ تب ہے اذا حضرت الصلاۃ. تو اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں فقہا ولا تحضر الصلاۃ الا بدخول وقتها, فرماتے ہیں اور نماز حاضر نہیں ہوتی یا آتی نہیں ہے مگر اپنے وقت کے داخل ہونے کے بعد یا اپنے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ. ان الاذان للاعلام بدخول الوقت, اور یہ دوسری تعلیل ہے اس کی کہ اذان جو ہے وہ اصل میں اطلاع ہوتی ہے اس بات کی کہ نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. فلا یصح قبلہ بالاجماع, اس پہ اجماع ہے کہ جو اذان ہے وہ وقت سے پہلے صحیح, اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان دی وہ نماز اذان صحیح نہیں ہے, اس کو پھر سے وہ دینی ہے اپنے وقت میں. الا فی الصبح, اس میں صرف صبح کا کیا ہے؟ ایکسیپشن. صرف صبح میں آپ فجر کی جو اذان ہے اس میں آپ اذان پہلے دے سکتے ہیں. فإنه يجوز من نصف الليل, وہ نصف لیل سے ہی جائز ہے. تو دیکھیں یہ اصل میں قواعد ہیں. اصل یہ ہے کہ اذان کے لیے شرط ہے دخول الوقت, اور وہ ہر نماز کے لیے ہے. ایکسیپشن صرف کس کا ہے؟ فجر کی نماز کا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو اذان ہے, اذان کے کلمات کیا ہیں؟ مثنا, سوائے تکبیر پہلے اور لاسٹ میں یہ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ ہے.
اس کے بعد لاسٹ کا مسئلہ ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلاس ہماری مکمل ہوگی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ من کان علیہ فوائد، جس انسان پہ بہت ساری نمازیں اس کی قضا ہوئی ہو. مثلا ایک تو بلا عذر نماز کو قضا کرنا تو حرام ہے، حرام ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے بلا عذر. اور سادات حنابلہ کے یہاں تو بہرحال کفر بھی ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر اس کی تفصیل ہے. امام اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ امام اسحاق بن راہوی غالباً وہی ہیں، وہ تو یہ ہے کہ اگر اذان ہو گئی، کوئی انسان بیٹھا رہا، نماز نہیں پڑھی، وقت چلا گیا نماز کو، تو مرتد ہو گیا. اس کو ہاں بڑا مسئلہ ہے. بہرحال ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہ ہے کہ بلا یہ وہ میں نے بتا دیا اس سے پہلے ہی، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو من کان علیہ فوائد، اب اگر کسی انسان کو کچھ نمازیں فوت ہوئی ہوں، یعنی چھوٹی ہوں اس سے کسی عذر کے سبب، یا بلا عذر بھی لیکن وہ حرام ہے بلا عذر، وہ اراد ان یقضیہا، اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ ان کو قضا کرے سب کو. کبھی ہو جاتی ہے ویسی سچویشن، آپ مثلا کسی ایسے ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ایک دو نمازیں اسی کے ساتھ چلی گئی، آپ صبح 12 بجے گھسے اس میں ایگزام سینٹر میں اور نکلے کتنے بجے، 5 بجے یا 6 بجے. تو ہو سکتا ہے، یا کبھی خدا نخواستہ سرجری کے لیے تھے. بہت ساری سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں، ہاسپٹل میں کسی کے اٹینڈنٹ آپ تھے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو جس کی بہت ساری نمازیں یا کچھ نمازیں جس کی چھوٹی ہو، وہ اراد ان یقضیہا، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ ان کو قضا کرے، اذن للاولی فقط، وہ صرف ایک اذان دے گا پہلی نماز کے لیے، مثلا ظہر عصر مغرب وغیرہ، تو وہ پہلی اذان دے گا. وہ اقام لکل صلاۃ، لیکن ہر نماز کے لیے وہ تکبیر الگ کہے گا. تو مثلا علی سبیل المثال اگر کسی انسان کو 3 یا 4 یا 5 یا فار دیٹ میٹر 10 نمازیں پڑھنی ہیں، اب وہ اکٹھے ان سب کو پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اذان وہ ایک دے گا، اس کے بعد اقامت سب کی الگ الگ کہے گا. ٹھیک ہے. اس کی کئی دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل ہم ذکر کریں گے. ودلیل ذالک، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کیا؟ جمع بین المغرب والعشاء، آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کیا. بمزدلفہ، کہاں پہ؟ مزدلفہ میں آپ نے جمع کیا مغرب اور عشاء کے درمیان. بأذان واحد، ایک اذان کے ساتھ، و اقامتین، اور 2 اقامتوں کے ساتھ. تو دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان دی اور 2 نمازوں کے لیے الگ الگ سے 2 اقامتیں آپ نے پڑھوائی. تو اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو بہرحال یہ کچھ مسائل اس میں ہیں. باقی تو اس میں اور بھی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اس پہ مستقل ایک ضخیم کتاب انسان لکھ سکتا ہے. اذان، پھر مؤذن کے شرائط ہے، مؤذن کون ہو، ٹھیک ہے، اس کے پھر اپنے شرائط ہے. پھر اذان کے بعد کے جو اذکار ہیں، تو اس میں تو درود آپ کو معلوم ہی بڑا امپورٹنٹ ہے، درود پڑھنا، یا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخرہ. تو یہ بنیادی چیز ہے. حالانکہ ہمارے جو شاہ ہمدان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان تفاصیل کو بھی ذکر نہیں کیا. تو میں نے سمجھا کہ چونکہ اب کلاس چل رہی ہے، اس میں کچھ اضافی باتیں آپ کو بتا دیں گے جو شافعی مذہب کے حوالے سے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اب ارکان الصلاۃ شروع ہو رہی ہیں. تو وہ بڑا اہم ہے کہ نماز کے ارکان کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے نماز کے شروط دیکھے، نماز کے شروط کے بعد اذان کا ذکر آیا، اس کے بعد اب ارکان الصلاۃ ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نماز کے رکن کیا ہے، ارکان نہ ارکان. ان میں سے ہم انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے جو اہم تفاصیل ہیں جن کو جاننا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، اس کو ذکر کریں گے. اور اگر موقع ملا تو مختصر ان کے ادلہ بھی ذکر کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.